پاک کلام سے آج ہم پڑھیں گے یوحنا 19 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اس پر پہلے تو اس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے آس پاس آ کر کہنے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب! اس کے تماچے بھی مارے۔ پیلاطس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا، دیکھو میں اسے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یسوع کانٹوں کا تاج رکھے، ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا اور پیلاطس نے ان سے کہا، دیکھو یہ آدمی۔ جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا، مصلوب کر، مصلوب کر۔ پیلاطس نے ان سے کہا، تم ہی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو، کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا۔ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ ہم اہل شریعت ہیں اور شریعت کے موافق وہ قتل کے لائق ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بنایا۔ جب پیلاطس نے یہ بات سنی تو اور بھی ڈرا اور پھر قلعہ میں جا کر یسوع سے کہا، تو کہاں کا ہے؟ مگر یسوع نے جواب نہ دیا۔ پس پیلاطس نے اس سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں؟ کیا تو نہیں جانتا مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی اختیار ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ اس سبب سے جس سے مجھے تیرے حوالہ کیا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس پر پیلاطس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا، اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں۔ جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے وہ قیصر کا مخالف ہے۔ پیلاطس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں گبتہ کہلاتی ہے تخت عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسح کی تیاری کا دن اور چھٹے گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا، دیکھو یہ تمہارا بادشاہ۔ پس وہ چلائے، لے جا، لے جا، اسے مصلوب کر۔ پیلاطس نے ان سے کہا، کیا میں تمہارے بادشاہ کو مصلوب کروں؟ سردار کاہن نے جواب دیا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ یسوع کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ پس وہ یسوع کو لے گئے اور اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر کیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ دو شخصوں کو مصلوب کیا، ایک کو ادھر ایک کو ادھر، یسوع کو بیچ میں۔ اور پیلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا، یسوع ناصری، یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا اور عبرانی اور لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ بس یہودیوں کے سردار کاہنوں نے پیلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا، میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ پیلاطس نے جواب دیا، میں نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے ایک حصہ، اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلاسل سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا، اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کھرا ڈالے تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے، انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کھرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اور یسوع کی صلیب کے پاس اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ یسوع کی موت۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکے میں بھگوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا، تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पहलू को छीदा जाता है। पशुओं की तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार दी जाएं, ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक ख़ास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छीदी और फिलफोर उससे खून और पानी बहने निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हुआ कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है, जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। यस्सु की तदफीन। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यस्सु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त चाही कि यस्सु की लाश ली जाए। पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदीमस भी आया, जो पहले यस्सु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और अवध मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह की यहूदियों में दफन करने का दस्तूर था। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी।